بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا۔ اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 682۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے اور اس کا 1/3 قیام کرتے تھے، اور اس کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے، روزہ نہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2739۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، اتنے ہی اعمال اپناؤ جتنوں کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری بہن مر گئی ہے، اس پر مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ذرا بتاؤ اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا، ہاں ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا حق اس سے بھی بڑا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 716۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758۔